السلام علیکم۔ آج اپریل کی 21 تاریخ کو مجھے یہاں پر یہ ایوارڈ ملا ایک مسجد کی طرف سے، اس پر بات کریں گے آج، لیکن آج کے سوال کی طرف بھی آتے ہیں اور اس کو آپ کو بتانے کا بھی ایک مقصد ہے، وہ بھی آج ہی کے درس میں کور کریں گے، کیونکہ بہت سارے لوگ جنہوں نے اپنے پیاروں کو کھویا، اسپیشلی وہ خواتین جنہوں نے اپنے شوہروں کو کھویا ہے، یا وہ شوہر جنہوں نے اپنی بیویوں کو کھویا ہے، یا وہ مائیں جنہوں نے اپنی بچوں کو کھویا ہے، یا وہ بچے جنہوں نے اپنے ماں یا باپ یا دونوں کو کھویا ہے، کسی نے اپنے بھائی کو، کسی نے اپنی بہن کو کھویا ہے۔ اکثر لوگ سوال پوچھتے نظر آتے ہیں کہ ہم کیا کریں، ہم ایسا کیا عمل کریں جس سے ان کو فائدہ پہنچ سکے، ہم ایسا کیا کریں، ہمارا تو غم ہی ہلکا نہیں ہوتا۔ دیکھیں، غم تو ساری زندگی رہتا ہے، لیکن غم کو حاوی کر لینا یہ ہمارے اختیار میں ہے۔ غم کو حاوی کرنے کے بجائے غم کو ہلکا کریں۔ غم کو ہلکا کیسے کریں گے؟ یاد رکھیں کہ ہم نے ہر وہ ایفرٹ کرنی ہے جس سے ہمارے پیاروں کو کوئی نہ کوئی آسانی یا سکون حاصل ہو، اور وہ ایک ہی طریقہ کار ہے کہ یا تو ان کے لیے ہم دعا کریں، یا دعا کے ساتھ ساتھ کوئی ایصال کا بھی معاملہ کر دیں کہ ان کے لیے کوئی ایسی بات ہو جائے کہ ان کے لیے برزخ میں آسانی ہو جائے۔ وہ اپنے لیے کوئی صدقہ جاریہ کر چکے ہوں تو اللہ ان کو اس کا بھی اجر عطا فرمائے، لیکن آپ بھی یہ کر سکتے ہیں کہ ان کے لیے کوئی ایسا کام کرتے رہیں جس سے ان کے لیے آسانیاں پیدا ہوتی رہیں۔ دعا کرتے رہیں، ان کے لیے خاص کر کے دعا کریں، اور صرف انہی کے لیے دعا نہ کریں، سب کے لیے دعا کریں۔ جیسا کہ ایک بڑی جنرلائز دعا ہے کہ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات۔ اے اللہ معاف کر دے مومن مردوں، مومن عورتوں، مسلمان مردوں، مسلمان عورتوں کو، چاہے وہ زندہ ہوں یا فوت ہو چکے ہوں، تو سب اس میں انکلوڈڈ ہو جاتے ہیں۔ تو اپنوں کے لیے بھی دعا کریں اور باقیوں کے لیے بھی دعا کرو۔ ایسے واقعات میں نے آپ سے بہت دفعہ شیئر کیے ہیں کہ ایک بزرگ ایک قبرستان میں ان کا گزر ہوا، وہاں پہ آنکھ لگ گئی، وہ دعا مانگنے گئے تھے، ایصال ثواب کے لیے گئے تھے، واٹ ایور واز دا ریزن، اور انہیں خواب میں دیکھا کہ اس قبرستان کے سارے جو باسی ہیں، رہنے والے ہیں، وہ سب جمع ہیں، حلقوں میں بیٹھے ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے آج تم سارے جمع ہو، آخر کیا ہوا ہے؟ تو کہنے لگے کہ ایک شخص نے ہمیں ایصال بھیجا تھا، اور اس ایصال کی تعداد رب تعالیٰ کی رحمت سے اتنی زیادہ تھی کہ ہم اس ایصال کو 1 سال ہو گیا آج بھی آپس میں بانٹ رہے ہیں۔ یہ میں نے بڑی تفصیل سے آپ سے پہلے ذکر کیا تھا، اختصاراً یہ واقعہ آپ کو آج پھر بتا رہا ہوں۔ تو آپ کو نہیں خبر کہ آپ جو ایصال بھیج رہے ہیں، جو آپ دعائیں کر رہے ہیں، جو آپ رب تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، وہ کتنا فولڈ ہو کر انہیں کتنے فولڈز میں، کتنی ایکسپونینشل گروتھ کے ساتھ عالم برزخ میں انہیں مل رہا ہے۔ تو آ جاتے ہیں اس سوال کی طرف کہ میں کیا کروں۔ تو ایک تو آپ نے یہ کام کرنا ہے جو میں نے آپ سے کہا ہے کہ دعائیں کرنی ہے، ایصال کرنا ہے، کوئی نیک کام کرنا ہے، اس پہ نیت کر لینی ہے۔ نیت دل میں ہوتی ہے، اس کے لیے الفاظ کی ادائیگی کی ضرورت نہیں ہے۔ باقی لوگ یہ بھی کرتے ہیں، سر میں 2 رکعت نفل پڑھنا چاہتا ہوں ایصال ثواب کے لیے، کیا بولوں؟ کچھ بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تمہارا رب جو ہے وہ العلیم بھی ہے، الخبیر بھی ہے، السمیع بھی ہے، البصیر بھی ہے، وہ سب کچھ جاننے والا ہے، ہر چیز سے باخبر ہے۔ تو اس لیے تمہارے دل میں نیت کا آ جانا ہی بہت ہے، کوئی الفاظ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم بس پھر وہ کام کر جاؤ۔ اللہ قبول فرمائے، نیتیں ٹھیک رکھو، اللہ انہیں ثواب عطا فرمائے۔ کوئی بھی عمل ہو سکتا ہے، جیسے پچھلے درس میں بھی آپ سے کہا تھا میں نے، کوئی ذکر ہو سکتا ہے، درود پاک ہو سکتا ہے، اسی طرح دعائیں ہیں، اسی طرح نوافل ہیں، اسی طرح فرائض ہیں، فرائض بھی ایصال کر سکتے ہیں آپ۔ اچھا، 2 چیزیں میں نے آپ کو بتائی تھی، ایک تو ایصال ہوتا ہے اور ایک دوسرے کی طرف سے عمل ہوتا ہے۔ فرض نماز تو آپ کا عمل ہے، آپ دوسرے کی طرف سے تو نہیں کریں گے، لیکن آپ اس کا ثواب ایصال کر سکتے ہیں۔ لیکن آپ نوافل جو ہیں وہ دوسرے کی طرف سے بھی کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ جو ہے ملٹیپل ٹائمز جو ہے وہ قرآن کا دورہ کرتے ہیں، ختم القرآن جسے آپ عام زبان میں کہتے ہیں، تو آپ اس کو اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ باری تعالیٰ یہ ختم القرآن میں کر رہا ہوں، اپنے لیے ذاتی عمل ہے، پر ثواب تو سب کو پہنچا دے۔ آپ لسٹ بول دیں، ان سب کو ثواب پہنچائے گا۔ اور ایک کام آپ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ بھائی
یہ قرآن پاک میں پڑھ رہا ہوں لیکن پڑھ رہا ہوں اپنے والد صاحب کی طرف سے، تو اب اس کے اندر ملٹیپل لوگ شریک نہیں ہو سکتے، کیونکہ اب آپ نے عمل کسی کی طرف منسوب کر دیا ہے کہ ان کا عمل ہے، تو ایک عمل میں ملٹیپل لوگ شامل نہیں ہو سکتے، لیکن ایک عمل کے ایصال میں ملٹیپل لوگ شامل ہو سکتے ہیں۔ یہ دو الگ الگ باتیں، تو جو آپ کو کنوینینٹلی آپ کر سکیں آپ کریں۔ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جو آسانی سے پڑھ سکتے ہو وہ پڑھو، اپنے آپ کو اپنی جان کو جوکھوں میں مت ڈالو، اللہ بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، تو اسے اس کی رحمت اور اس کے کرم سے امید رکھو، تو دعا مانگو تو مطمئن ہو جاؤ، نیک کام کرو، کوئی ایسا کام کرو جو ایک لیگسی کی صورت اختیار کر جائے۔ بعض لوگوں کو اللہ نے وسائل دیے ہیں، علم کے وسائل دیے ہیں، وہ اپنے علم کو بروئے کار لا کے استعمال کر کے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیتے ہیں، اور وہ ایصال ثواب کا ذریعہ بناتے ہیں اپنے پیاروں کے لیے جو اس دنیا سے جا چکے، اور اپنے لیے بھی آخرت کا ذخیرہ کر رہے ہیں۔ یا خواتین کو اکٹھا کر کے کوئی دین کی بات بتا دی۔ اچھا، کوئی ایک ہمارے جاننے والے وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ خواتین جو کسی اس طرح کی سچویشن میں ہوتی ہیں پاکستان میں، پنجاب کے علاقے میں، تو گوجرا میں ٹو بی مور اسپیسیفک، خواتین کو ہنر سکھانے کے لیے انہوں نے ایک ادارہ بنایا خواتین کے لیے کہ ان کو مختلف ہنر بھی سیکھ جائیں، کہ بھئی ان کو سینا آ جائے، پکوان آ جائے، آگے بزنس کرو، بھئی گھر سے کپڑے سی کر بیچو، یہ آرڈر پہ لے کر کپڑے سی کر بیچو، اپنے بزنس کو پھر بعد میں گرو کرو۔ اس کے لیے تمہیں جو لکھت پڑھت آتی ہے وہ بھی سکھا دیتے ہیں، کوئی انگریزی سکھا دیتے ہیں، کسی کو پکوان کا شوق ہے تو چلو پکوان سکھا دیتے ہیں، تو اپنا کیٹرنگ بزنس سٹارٹ کر لو، بھی انڈیپینڈنٹ ہو، کب تک مانگ کے زندگیاں گزارو گے۔ وہ ان خواتین کو جو اس قسم کے کسی مسئلے کے اندر ہوں کہ بھئی کوئی اور ذریعہ آمدنی نہیں ہے اور کوئی آگے بات بھی بنتی نظر نہیں آ رہی، ساتھ چھوٹے بچے، وہ آگے اللہ کے فضل و کرم ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو مختلف کام کر رہے ہیں، لوگوں کو ہنر سکھا رہے ہیں تاکہ وہ اپنی روزی خود کما سکے۔ کسی نے بڑی خوب بات کہی کہ مچھلیاں لوگوں کو کھلانے کے بجائے مچھلیاں انہیں پکڑنا سکھا دو، تو پھر کمال ہو جائے گا، ہے نا؟ تو ایسا کوئی کام کر لیں جس سے آگے جو ہے وہ معاملہ چلتا رہے۔ بھی ہر ایک کی اسپیشلٹی، کچھ نہ کچھ ہنر تو ہوتا ہی ہے ہر ایک کے پاس نا، کہ نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں، تو اپنی ان موتیوں کو تلاش کریں۔ اور پھر ایک اور بات، اس سے بھی زیادہ ضروری بات، اپنی زندگیوں کے گولز بنائیں، نصب العین بنائیں، میں کیا کر رہا ہوں، مقصد کیا ہے میرا۔ مثال کے طور پہ میں اب کئی سال پرانی بات ہے، 2007 کی بات ہے، میرے پاس میں نیا شہر میں موو ہوا تھا، تو وہاں پہ میرے پاس فیملی آئی، انہوں نے کہا کہ بھئی یہاں پر ایک اسلامک اسکول ہے، ہم کو وہاں ٹیچرز کی ضرورت ہے، تو آپ جب فارغ ہوں، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ میں کالج میں پروفیسر ہوں، تو آپ کو جب فارغ ہوں تو آپ آ کے ہم کچھ ٹائم لگا دیں۔ تو وہاں سے سٹارٹ ہوا، ویری ینگ ہے بیک دین، تو بچوں کو پڑھانا شروع کیا۔ وہ بچے بھی ماشاءاللہ سے اتنے بڑے ہو گئے، ان کی شادیاں ہو گئی ہیں، چھوٹے سے بچے ہوا کرتے تھے اس وقت، 6-7 سال کے بچے ہوتے تھے۔ اینی وے، تو آغاز ہوا، پھر اس کے بعد مختلف اور مراحل سے گزرے، جہاں جہاں کمیونٹی میں جو ضرورت تھی، کہیں پہ خطابت کی ضرورت تھی تو خطیب کے فرائض انجام دیے، کہیں امام کی ضرورت تھی تو امامت کے فرائض انجام دیے، یعنی والنٹری بیسس کے اوپر۔ پھر یہ شوق پیدا ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے علماء کی مجلس میں بیٹھ کر ان سے علم حاصل، جو کچھ دانے، جو کچھ قطرے ایک چھوٹے سے جمع ہوئے ہیں، ان قطروں کو پھیلانا چاہیے۔ اتنا علم ہے، میں کتابوں کے ذخائر دیکھتا ہوں، میں پہلے بھی آپ سے کہہ چکا ہوں، میں حیران ہو جاتا ہوں، یہ اتنا علم کون بانٹے گا؟ اس علم کا امت تک پہنچنا ضروری ہے۔ اس لیے بہت سارے لوگ چینل پہ آ کے کہتے ہیں، یار آپ 14 سال سے یوٹیوب کا چینل کھول کے بیٹھے ہیں،
اور آپ کے پاس بس 2.25 لاکھ لوگ ہی جمع ہوئے ہیں، آپ کی ویڈیوز پہ ویوز بھی نہیں آتے، پھر بھی آپ ویڈیو ڈالتے رہتے ہیں۔ میں کہا میرا یہ مقصد ہی نہیں ہے کہ میں 14 سال سے بیٹھا ہوں تو میں نے کوئی 2-3 ملین بندے کیوں نہیں جمع کر لیے، میں کوئی 14 سال سے اس پلیٹ فارم کے اوپر ہوں تو میرے تو کوئی پتہ نہیں 2-3 لاکھ ویوز ہر ویڈیو پہ کیوں نہیں آتے۔ یہ مقصد ہی نہیں ہے۔ میرا مقصد یہ ہے کہ جو علم یہاں کسی ذریعے سے میرے پاس آ گیا ہے اس علم کو آپ تک منتقل کر دوں، جتنا بھی کر سکتا ہوں۔ اس لیے باقی چینلز کی طرح میں نے کوئی اس طرح کے اسکیجول نہیں بنائے ہوئے کہ بھئی ہفتے میں 1 قسط آئے گی، ہفتے میں 2 قسطیں آئیں گی، لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ جب آئے گی وہ پھر اس کے بعد دھاوا بولیں گے اور وہ دیکھیں گے اور بڑے ویوز آئیں گے، بڑی ایکسائٹمنٹ ہوگی۔ نہ جو جتنا ٹائم ملتا ہے اس میں علم بانٹو۔ ایک بندہ دیکھتا ہے، 10 بندے دیکھتے ہیں، 50 بندے، ہم تو اس وقت بھی علم بانٹتے تھے جب 2-2 3-3 شاید بندے دیکھتے ہیں، ڈزنٹ میٹر۔ ایک بندہ بھی اگر وہ علم جو اس بندے کے پاس پہلے نہیں تھا وہ آ گیا نا، بات ختم۔ کم سے کم ایک بندے تک تو پہنچ گیا نا، وہ علم جو کسی تک بھی نہیں پہنچا تھا اب ایک تک تو پہنچ گیا، ابھی 200 500 1000 تک پہنچ گیا، ٹھیک ہے، اللہ کی مرضی۔ یہ تو اب ریکارڈ ہو گئے، پڑے ہوئے ہیں نا، اب یہ 8500 دروس پڑے ہوئے ہیں، رکھے ہوئے ہیں۔ اس سے جب وہ لوگ پرانے دروس جو 10 12 سال پہلے ریکارڈ کرائے وہ بھی لوگ آج دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ آج استفادہ حاصل کر رہے ہیں اس سے۔ اچھا، کچھ لوگوں نے کہیں اور سے کوئی علم حاصل کیا، ہمارے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں آپ نے تو ان کی نقل کی ہے۔ میں کہا ہم نے کہاں نقل کی ہے، یہ علم تو کتابوں میں پچھلے 500 سال سے جمع ہے۔ اب آپ نے کسی اور سے پہلی دفعہ سنا، پھر ہمارے پاس آئے، یہاں پر سنا، تو اب آپ کو ایسے لگا، آپ کو ایک ذہن بن جاتا ہے نا کہ ایک سے دوسرے آدمی کے پاس اگر ایک جیسی چیز کہیں مل جائے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی نقل ہو گئی ہے۔ تو وہی علم ہے، اسے بانٹا جا رہا ہے۔ اچھا، کبھی کبھی الفاظ کی ٹرمینالوجیز کا ٹکراؤ ہو جاتا ہے، کبھی نہیں ہوتا۔ اینی وے، تو کہنے کا مقصد یہ گول بنائے تھے۔ میں آپ کو یہ ساری کہانی کیوں بتا رہا ہوں کہ وہ ایک گول بنانا کہ علم بانٹنا ہے، تو ہم علم بانٹنے میں لگ گئے۔ پھر ہمیں کووڈ میں اپرچونٹی ملی کہ بہت ساری مساجد میں ایکٹیویٹیز بہت کم ہو گئی تھیں کووڈ کی وجہ سے۔ تو شکاگو کی ایک مسجد نے مجھے اپروچ کیا کہ ہم بچوں کے لیے زوم کے اوپر کوئی پروگرام سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں جس سے بچوں کو اسلامی تعلیم ملے، نالج ملے، بے شک آپ انہیں سٹوری فارم میں بتائیں۔ تو پھر اس کے بعد انہوں نے دیکھا میرے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے اوپر I had some presence by that time، 2020 کی بات ہے۔ تو I was already active for almost 10 years on social media at that time۔ تو اس کے علاوہ میں ان مساجد میں خطبوں کے سلسلے میں بھی چند دفعہ جا چکا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ ایسے کریں، تو میں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو پھر ہم نے قصص الانبیاء کی سیریز سٹارٹ کی، وہ ان لوگوں کو پسند آئی۔ بچے جو تھے they got really excited کہ واو، I mean اللہ کے فضل و کرم سے ایک ایسا علم ہم تک پہنچ رہا ہے جو ہم تک پہلے نہیں پہنچا۔ بعض دفعہ تو ان کے والدین بھی اتنے ایکسائٹڈ ہو گئے کہ انہوں نے کہا کہ یار یہ بہت ساری باتیں جو آپ بچوں کو بتا رہے ہیں تو ہمیں بھی نہیں پتہ۔ وہ بھی بیٹھنے لگ گئے کہ بچے کو بٹھایا ساتھ، خود بھی بیٹھ گئے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ قصص الانبیاء کے بعد مسجد والوں نے کہا کہ اب آپ ایسا کریں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کام کریں۔ کہ چلیں، اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے اردو زبان، اور یہ سارا کچھ انگریزی میں ہم کریں۔ اسلام فار کڈس جو انگلش کا چینل ہے نا بچوں کے لیے جو میں نے بنایا ہے، اس میں میں اس کے سارے ایپیسوڈز ڈالتا رہتا ہوں۔ آپ میں سے وہ لوگ جو اس چینل سے جڑے ہیں وہ دیکھتے بھی ہوں گے، لیکن چونکہ اس چینل پہ زیادہ تر لوگ اردو سمجھتے ہیں تو پرابیبلی ان کا ادھر رجحان نہیں گیا ہو، لیکن جو انگلش سمجھتے ہیں ان کے لیے وہ محنت ہے، یا جو بچے ہیں جو انگریزی میں علم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم نے پروگرام سٹارٹ کیا، تو اس کے اندر پھر ہم آج بھی کام کر رہے ہیں۔ پچھلے 1.5-2 سال واٹ ایور از دا ڈیوریشن سے ہم کام کر رہے ہیں۔ آج بلکہ ابھی 2 دن پہلے ہم نے غزوہ طائف اور غزوہ حنین پڑھائی بچوں کو۔
تو بہرحال اس کی ریکارڈنگ ابھی میں نے ریلیز نہیں کی، اس کی ریکارڈنگ بھی ریلیز کروں. تو یہ سارا کچھ آپ کو تفصیل بتانے کا کیا مقصد ہے کہ علم بانٹنے کو ایک مقصد بنا لیا، ایک گول بنا لیا. تو اب ہمارے دوست بھی کہتے ہیں کہ یار تم 15 گھنٹے بھی کبھی کام پہ رہتے ہو، کبھی 12 گھنٹے، پھر اگلے دن پھر 10 گھنٹے کے لیے چلے گئے، پھر اگلے دن پھر یہ سارا کچھ پھر روز مینج بھی کرتے ہو. میں کہا وہ ایک خبط ہو گیا ہے، علم بانٹنا ہے. تو جب ذہن پر یہ چیز سوار ہو جاتی ہے نا کہ روز کا علم بانٹنا ہے، کچھ نہ کچھ دینا ہے، تو پھر وہ ایک ایسی اس میں ہوتی ہے کہ جہاں کچھ تھوڑا بہت وقت ملتا ہے تو کچھ علم دے دیں. پھر ہم یہ فکر نہیں کرتے کہ کتنے لوگوں نے دیکھا، کتنے ویوز آئے، کتنے کامنٹس آئے، اس کو پھر ہم فکر نہیں کرتے. بہرحال تو اپنا کوئی گول بنائیں. آپ میں سے وہ خواتین جن کے چھوٹے بچے شوہر انتقال ہو گیا، اپنے بچوں کی پرورش کے اوپر کانسنٹریٹ، انہیں ایک ایسا قابل انسان بنائے، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، ایک زبردست مسلمان بنائے انہیں. محنت کریں اس کے اوپر، اپنی شخصیت کو سٹرونگ بنائیں، اپنے آپ کو ویک نہیں ہونے دیں. یہ رونا دھونا ساری زندگی تو نہیں روتے ہو سکتے نا ہم. کسی کو کہہ رہے جی شوہر کو گئے ہوئے سال ہو گیا، غم ہی نہیں ختم ہوتا. کیا تم نے زیادہ محبت کی اپنے شوہر سے جتنی میرے نبی نے حضرت خدیجہ سے کی تھی؟ ہرگز نہیں. لیکن میری نبی کی زندگی سے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے کہ حضرت خدیجہ کی محبت تو ساری حیات، حضور نے اس کا اظہار بھی فرمایا مدنی زندگی میں بھی، لیکن the life must move on. تو اسی لیے کوئی نہ کوئی گول بنائیں، کوئی نہ کوئی نصب العین رکھیں، کوئی مقصد رکھیں حیات کا، کہ بے مقصد حیات نہ ہو. پھر اس کے اندر یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. ہمارے ہاں یہ جو نوجوان نسل آپ کو ادھر ادھر ڈسٹریکٹڈ نظر آتی ہے نا، بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کے چکر، اس میں مرے جا رہے ہیں. لڑکی ناراض ہوگی تو خودکشیاں کر لیں، لڑکا ناراض ہو گیا خودکشیاں کر لیں. کیوں؟ مقصد نہیں ہے زندگی کا کوئی. انہیں مقصد پتہ ہے کیا زندگی کا بنایا ہوا ہے؟ لڑکی کو زندگی کا مقصد بنایا ہوا ہے، یا لڑکے کو زندگی کا مقصد شادی ہو جائے. دعائیں مانگ رہے ہیں، عبادت گزار بن گئے ہیں کہ شاید میرے عبادت گزار بننے سے اللہ میری دعا قبول کر لے اور میری اس لڑکی سے شادی ہو جائے. یعنی اللہ کی عبادت بھی غرض سے ہو رہی ہے، اور وہ غرض بھی لڑکی ہے. کتنی تکلیف کی بات ہے کہ ہم نے عبادت کو بھی بیوپار بنا دیا ہے، دھندا بنا دیا ہے. اپنی غرضوں سے عبادت کرتے ہیں. تو کیا تمہیں وہ لڑکی نہیں ملے گی تو اللہ کی عبادت کرنا چھوڑ دو گے؟ دوسری طرف وہ لوگ ہیں جنہیں کوئی سروکار ہی نہیں ہے دین سے، بالکل نکلے ہوئے ہیں، نام کے مسلمان ہیں. انہوں نے بھی ساری زندگی کا ایک ہی مقصد ہے، بس لڑکیاں اس سے شادیاں ہو جائیں. اور کیا عجیب معاملے نے زندگی کے کوئی بڑے گولز، بڑے مقصد ہوں، کوئی ایسا کام کرے نا، کوئی انسانیت کے لیے کوئی کام ہو، کوئی بڑے کام ہو، کوئی ایجادات ہوں کہ نفع ہو. وہ سوچ ہی نہیں ہے، چھوٹی سی سوچ ہے، بس ادھر ہی بیٹھے ہوئے. بہرحال آخری بات اس پہ آپ کو بتا دیتے ہیں. یہاں شکاگو میں ایک مسجد ہے MCC کے نام کی، MCC 1969 میں یہ بنی تھی، ون آف دا اولڈسٹ ماسکس ان شکاگو. تو کچھ والنٹری پروگرام ہم کرتے ہیں، تو اس کی ریکگنیشن کے لیے آج انہوں نے یہ ایوارڈ دیا کہ آپ والنٹری کام کرتے ہیں اور ہم والنٹری کام کرنے والوں کو ریکگنائز کرنا چاہتے ہیں. تو انہیں ایک ریکگنیشن لنچ دیا اور اس کے بعد ریکگنائز کیا اور یہ ایوارڈ دیا. بتانے کا آپ کو مقصد میں اور کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ ان چیزوں کے لیے ہم کام نہیں کرتے، ان چیزوں کے لیے ہم کام نہیں کرتے، لیکن آپ کو ایک موٹیویشن دینے کے لیے میں نے بات کہی ہے ساری کچھ. اللہ سبحانہ و تعالی آسانیاں کرے سب کے لیے، آمین. اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیے اور مضبوط بنیے، بی اسٹرانگ، اپنے اندر اسٹرینتھ پیدا کیجیے. آپ اشرف المخلوقات میں سے ہیں، آپ اشرف المخلوقات ہیں نا. انسان بنایا اللہ نے، بہت بڑا گول دیا ہے آپ کو، زمین کی خلافت کا گول. کوئی چھوٹا موٹا گول تو نہیں ہوتا. آگے پھر آپ نے ان نسلوں کو پروان چڑھانا ہے جنہوں نے کل اس دنیا کے نظام کو اللہ کے حکم سے سنبھالنا ہے. تو آپ باپ ہوں یا ماں ہوں یا چاچا ہوں یا تایا ہوں، دادا ہوں، دادی ہوں، نانی ہوں، نانا ہوں، کوئی ہوں، آپ
پھپھی ہوں، کوئی ہوں، آپ کسی کیپیسٹی میں ہوں، کوئی رشتہ داری میں ہو، بڑا بھائی، چھوٹی بہن، چھوٹا بھائی، بڑی بہن، مضبوط معاشرے کے لیے کام کریں۔ مسلمانوں کو مضبوط ہونا ہے۔ کب تک یوں کھسک کھسک کے، یوں بسور بسور کے زندگی گزاریں گے؟ تو خوش رہیں اینڈ بی اسٹرانگ، اپنا خیال رکھیں۔ عاجزی اور انکساری اپنی جگہ، لیکن اندر سے انسان مضبوط ہونا چاہیے اور رب پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ یہ بات یاد رکھیں، رب پہ مکمل بھروسہ ہونا چاہیے، وہ آپ کو سب سے بڑی اسٹرینتھ دیتا ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بہت ساری باتیں ہو گئی، آج آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ کوئی ایسی بات بھی ہوئی ہوگی جس سے آپ کو کچھ نہ کچھ فائدہ بھی حاصل ہوا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔